ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ایک اہم سوال لے کر۔ مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا کرتے تھے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، سفر کے دوران اور بغیر کسی سفر کے، بارش یا کسی بھی شرعی عذر کے۔ حضور اس طرح دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا ٹھیک ہے؟ شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستار بھائی، آپ نے ماشاءاللہ اچھا سوال اٹھایا ہے کہ بالکل احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کر دیا کہ عصر کی نماز کا وقت آیا تو پھر آپ نے پہلے ظہر پڑھی اور پھر عصر کی نماز پڑھی۔ ایسے ہی مغرب کے بارے میں بھی بخاری شریف میں، مسلم شریف میں روایات آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مغرب کو اتنا مؤخر کر دیا کہ عشاء کا وقت آ گیا تو آپ نے پھر پہلے مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کر دیا، جیسے آپ نے جی عصر کے وقت میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لی اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لی۔ تو لیکن مغرب کا وقت آ گیا سے مراد یہ نہیں کہ مغرب یعنی کہ عشاء کا وقت آ گیا یا عصر کا وقت آ گیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت آ گیا، اسی طرح مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا وقت آ گیا، ایسی مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں تک کہ جو ہے وہ عصر کا وقت قریب آ گیا، مغرب کا وقت قریب آ گیا، تو اس سے مراد یہ ہے قریب آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اوقات قریب آئے، ایسا مطلب یہ ہے کہ وقت گزر گیا، ٹھیک ہے؟ تو گزرنا اور چیز ہے وقت کا، اور وقت کا قریب آنا اور چیز ہے۔ تو ان احادیث سے مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کو اتنا مؤخر کیا کہ مغرب کا وقت قریب آ گیا، ظہر کو اتنا مؤخر کیا کہ عصر کا وقت قریب آ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے وقت میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب عصر کا وقت آ گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ ایسے ہی عصر کی نماز کو مؤخر کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت قریب آ گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرنے کے بعد مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں پڑھا۔ تو پہلے عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھی، آخری وقت میں پڑھی، اور مغرب کی نماز کو پہلے وقت میں ادا کیا۔ ایسے ہی کبھی کبھی آپ مغرب کو مؤخر کر دیتے کہ عشاء کا وقت قریب آ جاتا تو آپ کیا کرتے کہ مغرب کے وقت میں ہی مغرب کی نماز پڑھ لیتے آخری وقت میں، اور پھر عشاء کے پہلے وقت میں عشاء کی نماز ادا کر لیتے تھے۔ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسلم شریف کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بغیر عذر کے کرتے تھے، صحابی روایت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بیان جواز کے طور پر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں تو ایسا کرتے تھے، کیا گھر میں جب موجود ہوں بغیر سفر کے بغیر عذر کے تب بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل، حضور صلی اللہ تعالی وسلم بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جو ہے عذر کے بھی آپ ایسا کر لیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ اگر کسی کو عذر نہ ہو تب بھی وہ ایسا کر لیتا ہے، ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھ لے، دوسری نماز کو پہلے وقت میں پڑھ لے، تب بھی جائز ہے، حرج نہیں ہے۔ تو لیکن کوشش کیا جائے کہ نماز کو مؤخر نہ کیا جائے، مستحب اوقات میں ادا کر لیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بندے کو آخری وقت میں ہی کوئی کام پڑ جائے، مجبوری پڑ جائے، وہ نماز کو ادا نہ کر سکے، تو اس لیے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جو نماز کے مستحب اوقات ان میں ادا کر لیا جائے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مؤخر کر دیتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ روایات میں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ تاخیر کرنا سفر میں تو جائز ہے، کیا حضر میں بھی جائز ہے، بغیر کسی مجبوری کے بھی جائز ہے؟ تو فرمایا یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ نمازوں کو پہلے پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ صورتاً جمع ہوتا ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہوتا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، کیونکہ نماز قرآن پاک نے بتا دی ہے کہ بے شک نماز
وقت پر باندھا ہوا فرض ہے. اگر ہم ایسا کرتے رہے جی کسی نماز کو کسی دوسرے وقت میں پڑھ لیں تو پھر تو قضا کا باب ہی ختم ہو گیا, پھر تو جو نماز کے فوت ہونے کی بات ہی ختم ہو گئی. تو قضا کرنا بھی تو گناہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نماز کو اپنے وقت سے چھوڑ کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھ لیں گے تو پھر تو نماز قضا ہو گئی. قضا کرنا گناہ ہے بغیر کسی مجبوری کے. تو یاد رکھیں احادیث مبارکہ کو سمجھنا پڑتا ہے بزرگوں کے احوال کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں, یہ ویڈیو آگے بھی وائرل کیا کریں تاکہ لوگوں تک دین پہنچتا رہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ نے کمنٹس میں ذکر کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم مزید اس کو وضاحت سے سمجھا دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ عبد صاحب, آپ نے ہم سے سوال پوچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.